بی جے پی کے جو انتہا پسند ہیں انہوں نے ریاستی سرپرستی میں بابری مسجد کو شہید کیا تھا، جو مسلمان مخالف، مذہبی آزادی اور بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ 1992 کا یہ جو اقدام ہے یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ بادشاہ اور دنیا کے دماغوں میں آج بھی تازہ ہے۔ بابری مسجد کی شہادت نام نہاد جمہوری بھارت کے منہ پر آپ سمجھ لیں کہ وہ کالک ہے جس کی سیاہی کبھی نہیں اترے گی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں، کوئی سلسلے کو روک نہیں سکا۔ بڑے منظم انداز میں بھارت میں مسلمانوں کی مساجد کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، مسلم مخالف اقدامات کے ذریعے بھارت میں مسلمانوں کو باقاعدہ خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ بھارت میں مساجد کی بے حرمتی بڑھتی جا رہی ہے، اقلیتیں بالخصوص مسلمان خود کو الگ اور خوف زدہ محسوس کر رہے ہیں۔ آج مقبوضہ کشمیر میں بھی نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فوج نے ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ جعلی مقابلے، ماورا عدالت ہلاکتیں اور غیر قانونی حراستیں قابض بھارتی فوج کا باقاعدہ ایک وتیرہ بن چکی ہیں۔ اس انداز میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے۔ بہت اور مسلمان آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہوگا، اذیت ہوتی ہوگی، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھ کر بھی اندھی بنی ہوئی ہے، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سلسلے کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت میں مساجد اور شاعر اسلام کی مسلسل بے حرمتی کر کے مودی کی ظالم ہندو توا سرکار نے کئی دفعہ اور مسلسل اپنا متعصب اور بھیانک چہرہ دکھایا ہے۔ اور ابھی تازہ واقعے کے اندر بھی اگر آپ صدر پاکستان کی ٹویٹ کردہ اس ویڈیو کو دیکھیں، جس طرح بی جے پی کے دہشت گردوں نے مسجد کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور اپنا پنجہ اور اپنا جماعتی جھنڈا جا کے لہرایا ہے، مسجد کے اندر وہ انٹر ہوئے ہیں، مسجد کی چھت پر وہ گئے ہیں، اور خدا کی قسم جب وہ مسجد کے مینار کو شہید کر رہے تھے، گرا رہے تھے، تو یہ اتنے تکلیف دہ اذیت ناک مناظر تھے کہ ان مناظر پھر بابری مسجد کی شہادت کے واقعے کو تازہ کر دیا ہے اور اسی کی یاد تازہ کرا دی ہے۔ مودی سرکار کے مظالم اب اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کی تمام اقلیتیں کھڑی ہوں۔ مجھے وہ طبقہ بتائیں جو مودی کے مظالم سے بچا ہوا ہو۔ کلکتہ کے اندر آپ دیکھیں توہین رسالت ہوتی ہے، مسلمان باقاعدہ قانونی طور پر اسٹیشن جاتے ہیں، پولیس تھانے میں جاتے ہیں، الٹا مسلمانوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ علی گڑھ کی جامعہ کے اندر خواتین کی دعائیاں ہم نے سنی ہیں، اور وہاں جامعہ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ نے اور ہم نے سنا۔ کسانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح خواتین کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ مودی سرکار جس طرح کا متعصبانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امریکن ادارے اب کہہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے ہندوستان محفوظ ملک نہیں رہا، برطانوی ادارے یہ کہہ رہے ہیں، برطانیہ کا وزیر اعظم وہاں کی پارلیمان کے اندر یہ کہہ رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے صرف مساجد کی مسلسل بے حرمتی نہیں ہو رہی، مساجد کی شہادتیں نہیں ہو رہی، شاعر اسلام کی توہین۔ اس سال مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو عید نہیں پڑھنے دی گئی، اذانوں پر پابندی، جمعہ پڑھنے پر پابندی، عید کے اجتماع پر پابندی، تراویح پر پابندی۔ کرونا کے اندر جو مسلمان بیچارے شہید ہو رہے ہیں ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی۔ کون سا ظلم ہے جو ہندو سرکار نے اور مودی کی سرکار ظالم نے نہ کیا ہو؟ وہاں حل اس کا صرف یہ ہے، اندرونی طور پر ساری اقلیتیں کھڑی ہوں، کسانوں کا ساتھ دیں، سکھوں کو کھڑا ہونا چاہیے، عیسائیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور میں ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے جو آج ٹویٹ کی، بہت اچھا کیا، عالم اسلام کو متوجہ کیا، قابل تحسین ہے۔ ہماری وزارت خارجہ کو چاہیے صرف مسلم شاعر اور صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں بلکہ تمام مذاہب اور تمام اقلیتوں کے لیے، تمام ادیان کے لیے یہ ہندو کی ظالم سرکار اس وقت متعصبانہ، بدترین، ظالمانہ، غلیظ ترین، بھیانک رویہ اپنائے ہوئے تمام سفراء کو خطوط لکھنے چاہیے، او آئی سی کو آگے آنا چاہیے،
عرب لیگ کو اقدام کرنا چاہیے، اندرونی طور پر اقلیتیں اٹھیں، باہر کے طور پر عرب ممالک اور OIC اور امت مسلمہ کو بیدار ہونا چاہیے، اور اس طرح ہندو سرکار کا اور اس مودی کی ظالم حکومت کا سخت ترین نوٹس لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، آپ کا کافی ڈیٹیل پوائنٹ آ گیا۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ نے مفتی زبیر صاحب کو بھی سنا۔ اچھا جنرل صاحب، اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ، جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، متعصب قانون سازی کے ذریعے باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اب یہ تمام واقعات دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کے سامنے ہیں، لیکن دنیا کی آنکھیں کیوں بند ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سلسلے کو روک نہیں رہا؟ جی پہلے میں دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مفتی صاحب نے وہ تو بڑے اچھے طریقے سے کور کر لیا، اس کو میں نہیں دہراتا۔ ایک تو آپ کہہ رہی تھی کہ مودی اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، میرا خیال اس نے بھی اپنے آپ کو سیکولر کہنا بند کر دیا، کافی عرصے سے میں نے نہیں سنا اس کی زبان سے۔ اور دوسرا یہ کہ کم از کم دنیا میں اب کوئی ان کو سیکولر ملک نہیں کہتا، کوئی بھی، ان کے دوست بھی ہوں، میرا نہیں خیال کہ ہاں یہ آپ کو پتہ ہے جو امریکہ سے آوازیں آئی ہیں، جو برٹن سے آوازیں آئی ہیں، یورپین یونین سے آئی ہیں، اور مسلمان ملک تو جانتے ہی ہیں جیسا بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہاں پر اقلیتوں کو خطرہ نہیں رہا، کس طریقے کے وہ اقدامات کر رہے ہیں وہاں پر جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں انہوں نے اپنے لیے خطرہ پیدا کر لیا، کیونکہ دیکھیے دالتس بہت بڑی تعداد میں ہندو ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی سامنے، آپ کو پتہ ہے کوئی نیچے ذات کی اگر کوئی بچی خاتون چھوٹی ذات اگر کوئی ایسا کام کر لے، ان کے ایسے علاقے میں چلی جائے، ان کے برتن میں پانی پی لے یا کسی سے شادی کا ارادہ کرے تو اس کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ کرسچن کے ساتھ جو کر رہے ہیں، ان کی جو ایسٹرن پروونسز ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے۔ تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب خود ہی اپنے آپ کو کاٹنے پر تلے ہوئے، اور عنقریب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، کیونکہ یہ جو اقلیتیں ہیں یہ اگر جڑ جائیں جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک جم غفیر بن جائے گا۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے کچھ ذمہ داری ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہماری وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے، اس سے بھی زیادہ اور مختلف ان پر لے کر جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ آرگنائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، وہاں کی اقلیتیں جو ہیں، اور وہ خود ڈیفینڈ کریں، اور دنیا پھر ان کی مدد کو شاید آ جائے جو جس طریقے سے بھی یہ ممکن ہے۔ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، حکومت کو، ہماری حکومت کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر یا ان چیزوں سے انسٹیگیٹ ہو کر ہمارے ملک میں کہیں یہ کوئی اقلیتوں کے جو ٹیمپلز ہیں یا عبادت گاہیں ان کے خلاف نہ کوئی اقدام اٹھائیں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے اور ویسے اخلاقیات کے طور پہ بھی غلط ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا ریئیکشن اگر یہ ہو جائے تو پھر ہماری اخلاقی جو جواز ہے بات کو آگے پہنچانے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، باقی دنیا نے کیا کرنا ہے، دنیا کچھ نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کرتی، ان کا کوئی وہ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا ضمیر، کوئی ضمیر ہے تمام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے، ان کو اویئر کرتے رہنا چاہیے، وہاں سے آوازیں اٹھتی رہیں گی ان کی سول سوسائٹی سے، بہت کم گورنمنٹ ہیں جو اس قسم کا وہ کریں گی، اور ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ریئیکشن نیگیٹو جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی جنرل صاحب، آپ نے ایک بات ابھی جو کی، آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارے ایسا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ بھی اگری کریں گے، مفتی صاحب بھی، دیکھنے والے ناظرین بھی، کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اقلیتیں خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں، لیکن بھارت میں نہ جانے پتہ نہیں کون سا کوئی جنگل کا قانون ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، اور میں اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتی ہوں، آج میں دہراؤں گی اپنے الفاظ مفتی صاحب، کہ جو ہم دن مناتے ہیں، آئے دن منائے جاتے ہیں بڑے بڑے ممالک کہ جی یہ انسانی حقوق کے لیے ہم دن منا رہے ہیں، انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن بنے ہوتے ہیں، علمبردار بنے ہوتے ہیں، یہ دن منانے تو پھر ڈرامے ہیں نا، ڈرامے بازی ہیں، یہ بھی بند کر دینے چاہیے، کیونکہ پریکٹیکلی جب آپ عمل نہیں کر رہے ان چیزوں پہ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کہاں نہیں ہو رہی، یہ بھارت میں آپ دیکھ لیں، کیا وہ انسان نہیں ہے جو مسلمان ہیں، مائنورٹیز ہیں، سکھ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، جو دلت ہیں ان کی نچلی ذات پات جو ان میں کانسیپٹ ہے، تو یہ ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کشمیر آپ دیکھ لیں، دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو یہ دن منانا، یہ صرف یہ بس یہ ہمارے ادارے ہیں، وہ کام تو کرتے نہیں انسانوں کے لیے۔ وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کی جو بدترین خلاف ورزی والا ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا اس بنیاد پر کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں اور چونکہ اس بنیاد پر نہیں، یہ تو امریکن ادارے کہہ رہے ہیں
کہ بھائی اقلیتوں کے لیے یہ محفوظ ملک نہیں رہا. یہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں, برطانوی ادارے کہہ رہے ہیں, یہ غیر مسلم ممالک کہہ رہے ہیں, اور پھر کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کے اندر تبدیل ہو چکا ہے. اور ابھی جو جنرل صاحب نے بات کی کہ اس مسجد کی مدھیہ پردیش کے اندر جو مسجد کے ساتھ تازہ بے حرمتی کا واقعہ ہوا, اس کے ری ایکشن میں ہمارے ہاں عبادت گاہوں پر حملے نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, ہم تو خود اس کے علم بردار ہیں. قرآن کریم, احادیث طیبہ, اسلام جا بجا اس کے بھرپور قسم کے تاکیدی ترغیبی احکام دیتے ہیں کہ کسی کی عبادت گاہ کو نہ چھیڑا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینے, ذمیوں کو, اقلیتوں کو تحفظ دینے کا بار بار حکم ارشاد فرمایا ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں, ہمارے یہاں اس طرح کا مسئلہ نہیں. بلکہ میں ایک بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں, اللہ نہ کرے اگر پاکستان کے اندر کسی گرجے, کسی مندر پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے بھی راہ کا خطرہ ہے, اس کے پیچھے بھی ہندوستان کی دہشت گردی کا خطرہ ہے. اور یہ صرف ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, ریکارڈ پر اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ راہ اور ہندوستان ہمارے پاکستان کے اندر فسادات پھیلاتے رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہندوستان کے اندر, آپ نے کہا این جی اوز, ہمارے کتبے بردار, انسانی حقوق کے علم بردار, کیوں ان کو نظر نہیں آتا گاؤں کشی پر کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا, قربانی کے فریضے پر کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. ہندو تباہ اور کئی بی جے پی کے دہشت گرد عید کے موقع پر دائیں بائیں کی نالیوں کو جا جا کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں, کہیں کوئی جانور کا خون تو نہیں نکل آ رہا. اور پھر ہم نے کیا ویڈیو سوشل میڈیا پر نہیں دیکھی, اگر کسی مسلمان نے قربانی کی ہے تو اس کو پکڑ کر چوک پر لا کر کے کس طریقے سے ان دہشت گردوں نے اس نہتے اکلوتے مسلمان کو مار کر کے قتل کر دیا. کوئی ایک واقعہ ہے, سینکڑوں واقعات ریکارڈ پر آ چکے ہیں. مساجد کی بے حرمتی, اور افسوس اس بات کے مفتی صاحب کی ان واقعات کے بعد بھی کوئی روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس آخری ایک منٹ ہے, مجھے جنرل صاحب